فتقبلها، سو اللہ نے قبول کیا. دیکھا اس نے نظر پیش کی اللہ کے حضور میں اور رنگ سے وہ جملہ کہا کہ رب انی وضعتها انثى، اللہ لڑکی پیدا ہو گئی ہے. یعنی بڑی شرمندگی جیسے ہوتی ہے، بڑی حقیر چیز، بڑی کم درجے کی چیز. لڑکا ہوتا، طاقت ہوتی، محنت کرتا، لڑکی کا اب کیا کریں؟ اسے بیت المقدس میں بھیجیں، نہ یہ وہاں کام کر سکتی ہے، نہ یہ وہاں کچھ خدمت کر سکتی ہے لوگوں کی، جوان ہو جائے گی، پردہ ہو جائے گا، کیا کیا چیزیں پیش آئیں گی. تو اپنی طرف سے اس نے بڑی بڑی ندامت کے ساتھ پیش کی اور اسے کہا اللہ یہی ہے، اسے قبول فرما لے. اللہ نے فرمایا فتقبلها ربها بقبول حسن، اور اللہ نے اس کو قبول کر لیا، مریم کو بہت ہی اچھی طرح قبول کرنا. بقبول حسن، بہت اچھی طرح اللہ نے اس کو قبول کیا. اللہ نے اس نظر کو پورا کیا، اللہ نے اس منت پہ خوشی کا اظہار فرمایا. یہ ہے دلیل اس کی کہ آدمی جو چیز بھی اللہ کی نظر میں پیش کرتا ہے، اللہ کے لیے منت مانتا ہے، اصل چیز وہ اندر کا تقویٰ ہے، اصل چیز اندر کا اخلاص ہے. چیز کا ظاہر اتنی اہمیت نہیں رکھتا کہ کوئی آدمی کتنے پیسے کی چیز خدا کے راہ میں خرچ کر رہا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جس جذبے کے تحت خرچ کر رہا ہے. اسی لیے سورہ حج میں ارشاد فرمایا نا کہ دیکھو تمہاری قربانیوں کا خون اور تمہاری قربانیوں کے گوشت ہم تک نہیں پہنچتے، ہم تک تو پہنچتا ہے ینالہ التقویٰ، جو تمہارے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے نا وہ ہم اسے اٹھا لیتے ہیں، وہ ہم تک پہنچتا ہے. اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ وہ بچی وہ سمجھ رہی تھی بہت چھوٹی سی چیز، ایسی بچی جو کچھ کسی کام کی نہیں، کچھ کام نہیں کر سکتی. فتقبلها ربها بقبول حسن، اس کے پروردگار نے اسے قبول کر لیا اور کس طرح بہت اچھا قبول کیا. اب ذرا غور کیجئے، یہاں بار بار اللہ اپنا لفظ اپنا نام استعمال کر رہا ہے، رب. اللہ نہیں کہا، رب کہہ رہا ہے، کیونکہ تعلق ان ساری چیزوں کا ربوبیت کی صفت سے ہے نا. تو رب وہی ہوتا ہے جو پالتا ہے، تو پالنے کی صفت سے ہے نا. بچپن کا تعلق پالنے سے ہی ہوتا ہے، اس لیے پالنے کی صفت لا رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں جس مقام پہ اپنا کوئی نام لاتے ہیں آدمی غور کرے تو حیران ہوتا ہے کہ اس کا تعلق وہاں کسی نہ کسی چیز سے جڑ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی یہ صفت کام کر رہی تھی، یہاں صفت ربوبیت خدا کی کام کر رہی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتقبلها ربها بقبول حسن، اس کے پروردگار نے اسے قبول کیا اور بہت اچھی طرح سے قبول کیا. اور ہوتا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تربیت کرتا ہے. اسی لیے مشائخ کہتے ہیں کہ اصل مربی حقیقی اللہ خود ہے، وہ خود ہی تربیت کرتا ہے، خود ہی پالتا ہے اور خود ہی انسان کا تزکیہ کرتا ہے. اور اگر اللہ تزکیہ نہ کرے قیامت تک کوئی تزکیہ نہیں کر سکتا. جہنم کی آگ پاک نہیں کر سکتی کسی انسان کو اگر اللہ پاک نہ کرے. اللہ ہی ہے جو پاک کرتا ہے اور اللہ ہی ہے جس کا تعلق تزکیے کو دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود تربیت کر دیتا ہے. ہاں ظاہری اسباب متعین ہو جاتے ہیں. یہاں دیکھو اس بچی کو اب کوئی قبول کرنے کا پالنے کا بظاہر کوئی سلسلہ نہیں تھا. عمران کا انتقال ہو گیا ہے، ماں ہے اکیلی اور ماں بھی اس پریشانی میں. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو قبول کیا ہے. تم جسے اپنا پروردگار بنا رہے ہو مریم کو اور آل عمران کو، اس کی نانی کو، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کو، یہ سب لوگ تو اپنی مشکلات میں اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے. یہ اپنی حاجتیں اللہ ہی کے سامنے رکھتے تھے، دعا مانگتے تھے تو اپنے پروردگار سے ہی دعا مانگتے تھے. اس لیے تم کس شرک کی وادی میں اتر گئے. فتقبلها ربها بقبول حسن، اس کے پروردگار نے اسے قبول کیا بہت اچھی طرح. وانبتها، اور اللہ نے اس کی تربیت کی، اسے پروان چڑھایا. اصل ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے اسے پروان چڑھایا، نباتن حسنا، اور اللہ نے خوب پروان چڑھایا. ظاہر ہے کہ جس کی تربیت اللہ کر رہے ہوں اور جس کو پروان چڑھانے والی اللہ کی ذات ہو پھر اس کے کیا کہنے. وکفلها زکریا، اور اس پہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے کفالت کی اپنی اس بھانجی کی. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ اور یہ جو تھی نا حضرت عمران کی اہلیہ، یہ آپس میں بہنیں تھیں تو خالہ ہوئی نا اس کی. حضرت زکریا علیہ السلام کی جو اہلیہ تھیں وہ مریم کی خالہ ہوئی، کیونکہ مریم کی والدہ اور یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی والدہ ان کی بیوی، یہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں تو خالہ ہوئی، یہ خالو ہوئے. وکفلها زکریا، اور حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ اس کی کفالت کی. یہی ہوا کرتا ہے کہ اللہ کبھی کبھی خود تربیت کرتا ہے اور اللہ خود مربی حقیقی ہوتا ہے اور ظاہر میں کچھ دن کسی کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تزکیہ بھی کر دیتا ہے، اللہ پاک کر دیتا ہے. لیکن ہمیشہ تربیت اور تزکیہ یہ اللہ ہی کرتے ہیں. اللہ کی عادت ایسے ہی ہے، طریقہ یہی ہے دنیا کہ کوئی نہ کوئی ماں باپ خالہ چچا ماموں تایا کوئی نہ کوئی بچے کو پالتا ہے تو ہی، وگرنہ تو پالنے والے حقیقت میں تو اللہ ہی ہیں. اسی طرح بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی حقیقی تربیت اللہ کی طرف سے ہوئی ہوتی ہے، بس ظاہر میں اپنے مشائخ اپنے بزرگوں کے ہاں وہ چند دن رہتے ہیں تو اللہ کو منظور یہ ہوتا ہے کہ تعلق جوڑ لیں، وگرنہ در حقیقت اسباب سے ہٹ کے دیکھیں تو اللہ ہی ان کی تربیت کرتا ہے. یہ ظاہر میں اسباب کے درجے میں ان چیزوں کا ہونا ضروری. اس کی بڑی مثال سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے. پیدائشی طور پہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، بڑا کام اللہ نے ان سے لیا. کہاں رائے بریلی، کہاں پہ لکھنؤ، پھر دلی، پھر کہاں آئے، پھر بالا کوٹ کی شہادت ہوئی. لیکن اس کے باوجود اللہ نے انہیں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا، وہاں سے بیعت ہوئے. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تھا کہ وہ اپنے شاگردوں میں جو بڑے چوٹی کے لوگ ہوتے تھے، بڑے ذہین، بڑے سمجھدار، انہیں شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیج دیتے تھے کہ بھائی تم ان کی تربیت کر. ہوتے وہ دو چار ہی تھے کوئی، لیکن شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجتے تھے کہ بھائی آپ ان کی تربیت کر دیں کیونکہ وہاں تو ہجوم جھمگٹا لگا رہا ہے. اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دیا اور کہا یہ بیعت ہو گیا مجھ سے اور تربیت آپ کر دیجیے. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی اکبری مسجد میں لے گئے اور ایک جگہ بتا دی اور فرمایا یہاں بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا کرو بس. اور جو سبق بتانے تھے حضرت نے بتائے آہستہ آہستہ. اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں غالباً 2 سال فرماتے تھے جو دھوپ پڑی وہ بھی مجھ پہ اور جو بارش برسی وہ بھی مجھ پہ، جو جگہ حضرت نے بتا دی تھی وہاں سے ادھر نہیں. اور 2 سال کے بعد
حضرت لے گئے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہا یہ آپ کا مرید بن گیا ہے، آپ اسے دیکھ لیجئے اور اسے خلافت دے دیجیے. تو ان کا بھائی خلافت آپ دیں. تو ان کا نہیں، مرید آپ کے ہیں اور آپ جانیں. اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں خلافت دی. اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال ہو گیا تھا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام جو انہوں نے خطوط لکھے ہیں، چھپ گئے ہیں. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے وہ خط جب پڑھے جو انہوں نے حرمین شریفین جا کے لکھے تھے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہ لڑکا اگر واپس آئے اور ہم زندہ ہوں تو ہم اسی سے بیعت ہو جائیں. فرماتے اس مقام پہ یہ پہنچ گیا. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں خدا کی طرف سے چنے ہوئے لوگ تھے، لیکن کفالت ظاہر میں ان کی تربیت اس کے لیے ہوتا ہی. مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ کہتے تھے، اس جملے کا غلط مفہوم نہ لینا. حضرت فرماتے تھے دلی کے زندوں میں اب اتنا فیض اور وہ بات نہیں رہی جو دلی کے مردوں میں ہے، لیکن کیا کریں، تربیت کے لیے کسی زندگی کے پاس جانا پڑتا ہے. قبریں تربیت تھوڑی کرتی، تربیت کے لیے کسی زندے کے پاس جانا پڑتا ہے. اللہ جب قبول کر لیتا ہے نا پھر یہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے اس بچی کو قبول کیا، اس کے پروردگار نے قبول حسن، کیا ہی اچھا تھا قبول کرنا، وانبتا نباتا حسنا، اور اللہ نے اسے پروان چڑھایا اس لڑکی کو مریم کو بہت ہی اچھا. وکفلھا زکریا، اور اس سے زکریا علیہ السلام نے اس کی کفالت کی، یعنی اس کی دیکھ بھال کرتے رہے. کیسے اس سے زکریا تک پہنچی، کیسے یہ بات ہوئی، آگے آ رہا ہے وہ قصہ. کلما دخلا، جب بھی داخل ہوتے تھے، علیہا اس کے پاس، زکریا علیہ السلام ان کے خالو جب بھی جاتے تھے، المحراب وہ جگہ وہ حجرہ جہاں پر یہ خدا کی عبادت کرتی تھی مریم. تو محراب سے مراد وہ حجرہ یا محراب کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ تنہائی کی جگہ جہاں بیٹھ کے یہ اللہ کو یاد کرتی تھی. وجدہ انہوں نے پایا، عندہا رزقا، اس کے پاس بہت زیادہ پھل پائے، رزق پایا. رزقن جو ہے نا اس کی تنوین یہ بتاتی ہے کہ بہت سے پھل تھے. کچھ لوگوں نے اس آیت میں اس بات سے ہی انکار کر دیا ہے کہ کھانے پینے کی چیز تھی. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس وہاں پر علم اور معرفت کی باتیں تھیں جو وہ ظاہر کیا کرتی تھی، لیکن یہ تفسیر ایسے ہی ہے. رزق سے مراد کھانے پینے ہی کی چیزیں لوگوں نے لی ہیں، مفسرین جب تک لکھتے آئے ہیں. تو وہاں پر پہنچ کے اچھا یہ واقعہ بھی انجیل میں نہیں ہے. لیجنڈس آف دا لیڈی میری، یہ شاید کل بھی اس کا حوالہ دیا تھا. لیجنڈس آف دا لیڈی میری، حضرت مریم علیہ السلام کے واقعات اس میں یہ ملتا ہے عیسائیوں کے، لیکن یہ جو انجیلیں ہیں نا اس میں ذکر تک نہیں ہے کہ یہ واقعہ کوئی ہوا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلما، بلکہ وہ تو زکریا علیہ السلام کو کوئی اتنی عزت بھی نہیں دیتے. جب بھی زکریا ان کے پاس جاتے تھے تنہائی کی اس جگہ میں جہاں وہ عبادت کر رہی ہوتی تھی ان کی بھانجی، وجدہ عندہا رزقا، یہ پاتے تھے مریم کے پاس پھل. قال یا مریم، بولے اور کہنے لگے مریم انا لکی ھذا، یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ انا کہاں سے، لکے تمہارے لیے، ھذا یہ پھل کدھر سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ قالت وہ بولی اور کہنے لگی ھو من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے آتے ہیں. یعنی ظاہر میں کوئی سبب نہیں ہے. وہ بھی سوچتے تھے کہ میری بھانجی ہیں، پھل لاؤں تو میں لاؤں، کوئی چیز کفالت میرے ذمہ ہے، بھیجوں تو میں بھیجوں، یہاں آتا ہوں تر بتر تازہ بتازہ پھل ہوتے ہیں، یہ آتے کہاں سے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کی جانب سے آتے ہیں. اور یہ ہے اصل اہل سنت والجماعت کے نزدیک اولیاء اللہ کی کرامتوں کی، کہ وہ کہتے ہیں کرامت کا اللہ کے کسی اچھے بندے کے ہاتھ پہ سرزد ہونا یہ جائز ہے، ہوتا ہے، کرامتیں ہوتی ہیں. اور وہ اسی آیت کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ یہ نبی نہیں تھی حضرت مریم تو ان کا معجزہ نہیں ہو سکتا. اگر اسے زکریا علیہ السلام کا معجزہ مراد لیں تو پھر انہیں خود نہیں پتا کہ میرے معجزے سے کیا ہو رہا ہے. کیوں انہوں نے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو لے دے کے مریم ہی رہ جاتی ہیں. تو یہ ولی تھی اور یہ نص ہے اس باب میں، کرامت کے باب میں، حتیٰ کہ اہل تشریح جو ہیں وہ بھی اسی آیت کو پیش کرتے ہیں اور سوائے معتزلہ کے اور کسی نے انکار نہیں کیا. اسی لیے جن لوگوں کا دماغ متاثر ہے نا اعتزال سے، سر سید احمد خان صاحب کی تحریک سے، ان چیزوں سے، وہ یہاں پہنچ کے کہتے ہیں کہ پھل ول نہیں تھے، بلکہ یہ تو علوم کی باتیں تھیں، معرفت کی باتیں تھیں، وہ بیان کیا کرتی تھیں حضرت زکریا علیہ السلام کے سامنے. تو انہوں نے تعجب سے ایک دن پوچھا کہ انا لک ھذا، یہ علوم تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ قالت ھو من عند اللہ، اور انہوں نے کہا اللہ کی جانب سے آتے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے. اب پھنس گئے نا، رزق آنا تھا نا کہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. پھنس گئے تو یہاں ترجمہ وہی کیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے علم اور حکمت دیتا ہے. بہت ہی تفسیر ہے، کچھ نہیں. ان اللہ یرزق من یشاء، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، بلکہ انہوں نے عرض کیا حضرت مریم نے زکریا علیہ السلام کی خدمت میں کہ وہ من عند اللہ، اللہ کی جانب سے آتے ہیں. جتنے معجزات ہیں اور جتنی کرامتیں ہیں ہمارے عقیدے میں اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ فعل اللہ کا ہے اور ظاہر ہوتا ہے اللہ کے کسی ایسے بندے کے ہاتھ پر جو اللہ کا بڑا مقرب بڑا معزز بندہ ہے. اور اس کے بعد اگر وہ دعویٰ کرتا ہے نبوت کا تو وہ نبی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور اگر وہ دعویٰ کچھ بھی نہیں کرتا تو محض اللہ کی جانب سے کرامت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی انسان کے ہاتھ پر ایسی چیز ہو اور وہ دعویٰ کرے نبوت کا تو وہ کافر ہے. اور اگر ایسی چیز کوئی ہوگی تو یہ استدراج ہے. استدراج کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ڈھیل دی ہے، شیطان کے اثر سے یہ چیزیں ہو رہی. اور اگر وہ دعویٰ کرے ولایت کا تو جائز ہے، اور اگر نہ دعویٰ کرے تو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ولایت کا دعویٰ ضروری نہیں، نبوت کا دعویٰ ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کی ہدایت کا سلسلہ اس سے وابستہ ہے. تو اس کا بتانا کہ میں خدا کا نبی ہوں یہ ضروری تھا، اور اس کی تصدیق کے لیے ایک معجزہ تو ہونا ہی چاہیے تھا. 8ویں پارے کے آغاز میں اس پہ بحث ہے، لیکن خلاصہ ساری گفتگو کا یہ ہے کہ کرامت یا معجزہ اللہ کا فعل ہے اور کسی ایسے شخص کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جاتا ہے جو اللہ کا بہت ہی محبوب اور اللہ کا مقدس اور پاکیزہ انسان ہے، خدا کا چنا ہوا ہے. اور جو احتیاط کرنے کی ہے وہ یہ کہ اولیاء کرام کی کرامتیں، بڑی بڑی کرامتیں بھی سند صحیح ہونی چاہیے.
پتا چلنا چاہیے کہ واقعی بات ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی، ورنہ اپنے پاس سے لوگ قصے گھڑ لیتے ہیں، کہانیاں گھڑ لیتے ہیں اور بہت سی چیزیں، اور کرامتوں کے باب میں بہت مبالغہ اور جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے. اس لیے صحیح سند ہونی ضروری ہے، وہ آدمی دیکھ لے، وہ حق بنتا ہے. لیکن کرامتوں کا انکار کرنا آدمی کو اہل سنت والجماعت سے نکال دیتا ہے. کرامتیں ہوتی ہیں، یہ اس کا ثبوت ہے. قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے کہا یہ اللہ کی جانب سے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے برکت دے دیتا ہے.